بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دہی دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی وہ سوغات ہے جو درازی عمر کے لیے سب سے زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ دہی نہ صرف کھانوں کو لذت بخشتا ہے بلکہ غذائیت بھی فراہم کرتا ہے، جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف بآسانی ہضم ہو جاتا ہے بلکہ آنتوں کے نظام پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے اور اسے صحت مند بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ انتہائی صحت بخش غذا ہمارے گھروں کے اندر اکثر استعمال ہوتی ہے۔ چھوٹے بڑے اسے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ جسم کو غذائیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ گرمی کے دنوں میں پیاس کی شدت کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا کہ دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہی کیسے کھاتے تھے اور سائنسی اور طبی لحاظ سے دہی ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دہی کے متعلق حدیث مبارکہ سننے کے بعد آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہیں گے کہ آپ انجانے میں ہی صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل پیرا تھے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، دہی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مقبول غذا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فرانس میں دہی کو حیات جاوداں کا نام دیا جاتا تھا اور یہ عقیدہ ابھی تک رائج ہے۔ دہی سے فرانس میں علاج بھی کیا جاتا تھا۔ 1700 میں فرانس کا کنگ فسٹ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ کوئی علاج کارگر نہ ہوا اور بادشاہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ تو اس کے علاج کے لیے یونانی معالج کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کروایا اور کنگ فسٹ صحت یاب ہو گیا۔ فرانسی کے ایک ماہر جراثیم لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے۔ 1908 کے نوبل انعام یافتہ ایلیا میکنیکوف وہ پہلا ماہر تھا جس نے برسوں کی تحقیق کے بعد دہی کے خواص پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہی وہ غذا ہے جو انسان کو طویل عمر گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آنتوں کے نظام کے اندر ایک خاص تعداد میں بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جنہیں فلورا کہا جاتا ہے۔ دہی فلورا کی پرورش میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات فلورا کو ختم کر دیتی ہیں، اسی لیے اکثر سیانے معالج اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دہی بیکٹیریا کے انفیکشن کو بھی روکتا ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر فوائد کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو دہی روزانہ لازمی کھانا چاہیے اور سحری میں خالی پیٹ دہی کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، دہی میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ جو لوگ جوڑوں کے درد، ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں کے بھربھورے پن کے مریض ہوتے ہیں انہیں روزانہ 1 کٹوری دہی لازمی کھانا چاہیے۔ دہی کا مستقل استعمال آسٹیوپروسس اور گٹھیا جیسے مرض کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ دہی ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہماری آنتوں کو بیکٹیریاز سے پاک رکھتا ہے جس سے ہمارا نظام ہاضمہ بھی اچھے سے کام کرتا ہے۔ دہی میں پروٹین موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ دہی ہمارے بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے جو کہ ایک قسم کا سر کا انفیکشن ہوتا ہے، اور دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ میں اینٹی فنگل کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے انفیکشن کو ختم کر کے ہمارے بالوں کو خشکی سے پاک کر دیتے ہیں۔ دہی کو اپنی غذا میں شامل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ دہی میں چینی، شکر یا شہد شامل کر کے کھا لیں۔ چینی کیونکہ نقصان کا باعث بنتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ شکر یا شہد کا استعمال کریں، اور شہد کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ دہی کی میٹھی یا نمک والی لسی بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ آپ دہی میں مختلف قسم کے پھل ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دہی کے نت نئے قسم کے رائتے بنا کر روزانہ اپنے دوپہر اور رات کے کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس میں چکنائی اور حرارے انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ ایک کپ دہی کے اندر صرف 120 حرارے
یعنی کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اتنی کم مقدار میں کیلوریز کے حامل دہی میں ایسے کئی اقسام کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس وقت دہی کھانا زیادہ بہتر ہے اور کس وقت دہی کھانا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ دوستو، سنن نبی داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک روٹی کا سرید اور حیض کا سرید سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا۔ روٹی کا سرید یعنی روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھیگے ہوئے اور حیض کا سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور، مکھن اور جمے ہوئے دہی سے بنایا جاتا ہے۔ حیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی اور اس غذا میں دہی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس غذا کے متعدد فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت باہ بڑھاتا ہے، بے بہا جنسی طاقت فراہم کرتا ہے، اور جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ یہ بنا کر کھا لیں، اللہ نے چاہا تو ضرور اولاد ہو جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نہ صرف ہمارے غذائی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے میں سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے، جو معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں، آنتوں کے ورم، پیچس، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے قبل دہی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر رات کو دہی کھایا جائے تو جسم میں بلغم بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ سانس کی نالی میں بھی بلغم پیدا ہو سکتی ہے، سانس اور پھیپھڑوں کے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت دہی کھانا ہی ہے تو آپ دہی کا رائتہ بنا لیں، تو پھر آپ اسے رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم رائتے میں ایک چٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ ڈالنا مت بھولیں، یہ مرچ دہی کی ٹھنڈی تاثیر کو بیلنس کر دے گی۔ اب آپ کو دہی کے کچھ اور فوائد بتاتے ہیں جو کہ انتہائی لاجواب اور آج کے دور میں ہر شخص کی ضرورت ہے۔ دہی وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم جسم میں کارٹیسول بننے سے روکتا ہے۔ کارٹیسول کی وجہ سے ہائپر ٹینشن اور موٹاپے جیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر روزانہ 18 اونس دہی کھایا جائے تو اس سے پیٹ کی چربی گھلتی ہے۔ جسم میں کیلشیم فیٹس کے خلیات میں سے کارٹیسول کے اخراج کو روکتا ہے، جس سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا۔ دہی دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل امراض قلب میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دل کی صحت کے لیے دہی کا استعمال بہت مفید ہے۔ دہی جسم میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ دہی ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے۔ دہی سے جلد اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اسے جلد اور بالوں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ جلد اور بالوں کو خوبصورت بنانے والے کئی گھریلو ٹوٹکوں میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صرف دہی سے ہی چہرے کا مساج کیا جائے تو یہ وائٹننگ بلیچ کا کام کرتا ہے اور اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دہی سے بالوں کی خشکی سے نجات ملتی ہے۔ دہی بالوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے تو مفید ہے ہی، اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ خشکی پیدا کرنے والے فنگس کو ختم کرتا ہے۔ دہی کو مہندی کے ساتھ بالوں پر لگانے سے خشکی سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کنڈیشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دہی سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب سے دنیا میں کرونا وائرس نامی موذی وبا نے ڈیرا ڈالا ہے، تب سے ہر شخص قوت مدافعت کی باتیں کیے جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی قوت مدافعت اسے تمام تر اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کی قوت مدافعت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کم بیمار پڑے گا۔ تو دہی اس کے لیے ایک مفید ٹانک کا کام کرتا ہے۔ یہ کئی قسم کی بیماریوں کو ہونے سے روکتا ہے۔ یہ جسم میں ایسی حفاظتی تہہ بنا دیتا ہے جو کسی بھی جراثیم کو جسم کمزور کرنے یا کسی بھی بیماری کو جسم پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ دہی معدے میں تیزابیت نہیں ہونے دیتا، اس سے معدے کو کئی تکالیف سے نجات ملتی ہے۔ دہی اللہ کی ایک شاندار نعمت ہے، اسے لازماً اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے، اور سحری میں ضرور کھائیں تاکہ یہ آپ کو پورے دن کی گرمی سے محفوظ رکھ سکے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔